حیا ٹاک کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آپ سن رہے حجاب ناول آمنہ خان کے قلم سے۔ وہ آج پوری رات نہیں سویا تھا۔ رات اس کی یوں ہی جاگتے ہوئے گزری۔ اس کو لگا وہ اگر ایک دفعہ اور اس لڑکی کو دیکھے گا تو پاگل ہو جائے گا۔ وہ کبھی بیٹھ جاتا، کبھی ٹہلنے لگتا اور کبھی کھڑکی کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا۔ اب کی بار وہ بیڈ پہ لیٹا اور پکا ارادہ کیا اب بس وہ سوئے گا۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ اس لڑکی کا سراپا پھر آنکھوں کے سامنے گھوما، مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اب کی بار وہ اس کو خود سوچنے لگا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں اب اس کو پریشان نہیں کر رہی تھی۔ اس کا ذہن پرسکون ہوا تھا۔ ایک لڑکی کے پیچھے کھڑی ہوئی، چہرے پہ نقاب لیا ہوا، حجاب ایسے لیا ہوا کہ بس آنکھیں ہی نظر آئے، کندھوں پہ سفید چادر، مسلسل دوسروں کا بازو دباتے ہوئے، ڈری ہوئی آنکھیں، جھکی ہوئی نظر۔ وہ کیسی آنکھیں تھیں جو مجھے ایک لمحے میں اپنا اسیر کر گئی۔ اس کو لگا وہ شہزادی ہے کوئی، وہ اس دنیا کی ہے ہی نہیں۔ اس نے اتنی خوبصورت، اتنی حسین لڑکیاں دیکھی ہیں، مگر حجاب والی سے حسین آج تک اس نے کوئی لڑکی نہیں دیکھی۔ یہ کیا سوچ رہا ہے تو وجدان؟ وہ اٹھ کے اچانک سے بیٹھا۔ تو ایک پاکیزہ لڑکی کو سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ تو اس قابل ہے کہ تو اس کو سوچے؟ تیرا ماضی، خود کو اس کی پاکیزگی سے دور رکھ، مت سوچ اس کو۔ اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑنے لگا۔ وہ ایک دم اٹھا۔ اس کو لگا وہ مزید ایسے ہی بیٹھا تو پاگل ہو جائے گا۔ میں نہیں سوچنا چاہتا تو میں مت آؤ میرے خیالوں میں، مت تنگ کرو مجھے، بخش دو مجھے۔ اس نے اپنا سر اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور خود سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا، 2:34 ہوئے تھے۔ وہ اٹھا، لیپ ٹاپ کھولا اور کام کرنے لگا۔ وہ خود کو مصروف رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ لڑکی اب اس کے خیالوں میں نہ آئے۔ اس نے سوچ لیا تھا کل اس نے کیا کرنا ہے، کیسے اس لڑکی کے خیالوں سے پیچھے چھڑانا ہے۔ ایکسکیوز می سر، کین آئی انٹر؟ وہ آج اپنے معمول سے جلدی یونیورسٹی آیا تھا اور سیدھا پرنسپل کے آفس آیا۔ جی جی وجدان، تشریف لائیں۔ خیریت تو ہے نا آج صبح صبح میرے آفس میں؟ جی سر، سب خیریت ہے۔ وہی مخصوص انداز میں مسکرا کے اس نے پرنسپل کی خیریت کا جواب دیا، مگر اب وجدان حسین شاہ کی آنکھیں اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دیتی تھیں۔ وہ پوری رات نہیں سویا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا صبح ہوتے ہی وہ پرنسپل کے پاس جائے گا۔ سر، مجھے ایک ریکویسٹ کرنی ہے آپ سے۔ جی وجدان، بولیے۔ سر، ایکچولی میں فرسٹ سیمسٹر زولوجی کے اسٹوڈنٹس کی کلاس نہیں لینا چاہتا۔ کیوں وجدان، کیا ہوا ہے، کیوں نہیں لینا چاہتے آپ؟ ان کو دوسری بار وہ حیران کر رہا تھا، ایک بار صبح صبح ان کے آفس آ کے اور ایک بار اب تو بہت شوق سے نیو اسٹوڈنٹس کی کلاس لیتے تھے اور اسٹوڈنٹس بھی ہمیشہ آپ سے ہی اٹیچ رہے ہیں، تو اب پھر کیا ہوا آپ کلاس نہیں لینا چاہتے؟ وہ اب ان کو کیا بتاتا وہ کیوں کلاس نہیں لینا چاہتا، وہ خود کو کیوں دور رکھنا چاہتا ہے، وہ کس اذیت میں ہے۔ وہ اب اپنی نظریں جھکا کے بات کرتا تھا۔ اس کو ڈر تھا کہیں اس کی آنکھوں میں وہ حجاب والا چہرہ کوئی دیکھ نہ لے۔ آج وہ وجدان کا ایک الگ روپ دیکھ رہے تھے، جیسے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ وہ وجدان تو ہے ہی نہیں جو کل تک تھا۔ انہوں نے غور سے اس کو دیکھا، جیسے وہ ڈر رہا ہو، جیسے بہت بڑی پریشانی میں ایک دم آ گیا ہو۔ وجدان، آپ کو تو پتہ ہے میں آپ کو اپنی فیکلٹی ممبر کی حیثیت سے نہیں لیتا، آپ مجھے میرے بیٹوں کی طرح عزیز ہیں، آپ کی کوئی بات میں نہیں ڈال سکتا، مگر آپ خود سوچیں ابھی ہی اسٹوڈنٹس آئے ہیں اور ہم ان کو ایک دم سے نیو ٹیچر کیسے دے سکتے ہیں؟ فرسٹ سیمسٹر میں آپ کی کلاس رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اسٹوڈنٹ ایک دم آپ سے اٹیچ ہو جاتے ہیں اور ہمیں آگے چل کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے جو بھی مسئلہ ہو آپ بآسانی اس کو حل کر لیتے ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹس آپ کی عزت ہی اتنی کرتے ہیں، جہاں پہ آپ اسٹوڈنٹس کو سمجھتے ہیں وہاں کوئی نیو ٹیچر نہیں سمجھے گا۔ مجھے پتہ ہے ایک کلاس لینے سے ہی آپ نے اسٹوڈنٹس کے دل میں اپنے لیے ایک خاص جگہ بنا لی ہوگی۔ آپ بس ایک مہینہ میرے کہنے پہ کلاس لے لیں، پھر بے شک چھوڑ دیں۔ یہ آخری بات بس انہوں نے اس کو ٹالنے کے لیے کہی تھی۔ ان کو پتہ تھا وہ ایک مہینے بعد خود ہی اپنے اسٹوڈنٹ سے اتنا اٹیچ ہو جائے گا کہ میرے کہنے پہ بھی کلاس نہیں چھوڑے گا اور نہ ہی اس کے اسٹوڈنٹس اس کو کلاس چھوڑنے دیں گے۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے ان کی باتیں سنتا رہا اور پھر اٹھ کے باہر آ گیا۔ اس کے دل پہ اب پہلے سے زیادہ بوجھ ہونے لگا تھا۔ اس نے تو سوچا تھا وہ دور رہے گا اس لڑکی سے تو وہ اس کے خیالوں میں بھی نہیں آئے گی، مگر اب کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، تم کب سے اپنی بہن سے بات چھپانے لگے ہو؟ تم جانتے ہو نا وجی، ہم بہن بھائی سے زیادہ اچھے دوست ہیں، تو پھر ایسا کیا ہو گیا جو تم مجھے بھی نہیں بتا سکتے؟ ایسا کیا ہوا ہے وجی جس نے تمہاری آنکھوں کی چمک، تمہارے چہرے کی ہنسی چھین لی ہے؟
فاطمہ رات کو دودھ کا گلاس لے کے وجدان کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کر رہا تھا۔ بہن کے آتے ہی سب کچھ چھوڑ دیا اور ہلکا سا مسکرایا۔ وہ اپنی ہر بات فاطمہ سے کیا کرتا تھا۔ وجی کی زندگی کا ہر راز اسے پتہ تھا۔ وہ اس کی بہن سے زیادہ اس کی رازدار تھی۔ آج وہ بہت فکر مند تھی۔ صبح سے سوچ رہی تھی کب رات ہوگی اور کب وہ اس سے پوچھے گی۔ اس کی پریشانی مزید اس وقت ہوئی تھی جب دن کے کھانے پہ اس نے نظریں اٹھا کے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ امی کے اتنا پوچھنے پہ بھی بس یہی جواب دیا تھا، یونیورسٹی میں بہت کام تھا، تھک گیا ہوں۔ وجی، کیا سوچ رہے ہو تم؟ اس نے اس کے ماتھے پہ پیار سے ہاتھ رکھا۔ وہ بڑی بہن سے زیادہ اس کے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھی۔ وہ بے بسی سے بہن کی طرف دیکھنے لگا اور پھر ایک دم سے نظریں جھکا لی۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا سید وجدان حسین شاہ اب نظریں جھکا کے بات کرنے لگا تھا۔ وہ یہی سوچتا تھا وہ نظر اٹھا کے بات کرے گا تو کوئی اس حجاب والی صورت کو اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ لے۔ آپ میرے لیے دعا کرتی ہو نا؟ اتنے وقت کے بعد وہ بہن سے بس یہی بول سکا تھا۔ فاطمہ نے اس کا چہرہ بہت غور سے دیکھا، اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ اس نے نظریں اٹھائی۔ اس کی تو آنکھوں کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ بہن کو لگا جیسے اس کا کلیجہ کسی نے نکال لیا۔ اس کے پیٹ میں بل پڑے، جیسے اس کے اندر سے اس کو شدید درد ہو رہا۔ اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کو دکھ کے ساتھ دیکھتی رہی، جیسے دیکھ رہی ہو اس کے بھائی کے اندر کیا ٹوٹا ہے۔ اس نے فوراً سے نظریں جھکا لی۔ بہن نے ایک بار پھر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ وجدان، میری طرف دیکھو۔ وہ اس کو ہمیشہ وجی کہتی تھی، آج وجدان کہا تھا۔ اس کو لگا اس کی بہن نے اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کو دیکھ لیا ہے۔ وہ ایک دم سے ڈرا، ایک دم سے آنکھیں نیچے کی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ بالکل ٹھیک ہوں میں، آپ بھی نا بس ایسے ہی پریشان ہوتی رہتی ہے۔ اس نے اوپر سے مسکراتے ہوئے بہن کے ہاتھ آرام سے نیچے کیے اور لیپ ٹاپ کھول لیا، جیسے وہ بہن کے سوالوں سے بچنا چاہتا ہو۔ اس کی آنکھیں اس کو بے چین کر رہی تھی۔ وجدان، تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ بہن نے بغیر کوئی چہرے پہ تاثر دیے اس کی طرف بہت غور سے دیکھتے ہوا کہا، جیسے اس نے سچ میں اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کو دیکھ لیا ہو، جیسے وہ اس کی بات کی تصدیق چاہتی ہو۔ اس نے بہن کی بات سنتے ہی لیپ ٹاپ سے نظریں اوپر کی، انگلیوں نے ایک دم حرکت روک دی۔ دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ اس کو لگا جیسے اس کو بہت بڑا جرم پکڑا گیا ہے۔ اس نے بہن کی طرف دیکھا۔ اس کو تو خود نہیں پتا تھا محبت ایسے ہوتی ہے۔ وہ تو بس یہ سمجھتا تھا وہ لڑکی اس کے خیالوں میں آتی ہے۔ وہ اس سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ کیا اسے کہتے ہیں محبت؟ اس نے تو بہت ساری لڑکیوں سے باتیں کی ہے، جانے کتنی لڑکیوں سے محبت کا اظہار بھی کیا۔ اگر محبت ایسی ہوتی ہے تو وہ کیا تھا جو وہ کرتا آیا تھا؟ وجدان، میں تم سے پوچھ رہی ہوں، کیا تمہیں کسی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے؟ وہ ایک دم ہوش کی دنیا میں آیا۔ اس نے پکڑے جانے پہ خود کو بچانے کی ناکام کوشش کی۔ آپ اپنے بھائی کو نہیں جانتی؟ اس نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ آپ کے بھائی کے لیے تو لڑکیاں دیوانی ہیں، آپ کا بھائی کیوں کسی سے محبت کرے گا؟ اس نے اس انداز میں کہا کہ بہن مطمئن ہو جائے، یا شاید وہ بہن سے زیادہ خود کو مطمئن کرنا چاہتا تھا۔ پکا نہ وجی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے اس کے چہرے کو، اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ وہ مطمئن تو کسی صورت نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی بھائی کی بات مان لی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کچھ بھی ہو وہ اسے ضرور بتائے گا۔ تب تک وہ وجی سے کچھ نہیں پوچھیں گی، اس کو مزید دکھ نہیں دیں گی۔ اچھا اب سو جاؤ وجی، بہت رات ہو گئی، تم کل بھی نہیں سوئے۔ جی آپی، بس سوتا ہوں، آپ سو جائیں۔ بہن نے اس کا ماتھا چوما اور فکر مندی کے عالم میں وہاں سے نکل گئی، اور وہ بہن کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ آج چائے کس نے بنائی ہے؟ میں نے اپنے ان کومل کومل ہاتھوں سے، سلطان نے چائے کا ایک سپ لیتے ہوئے پوچھا، اور زرمینہ نے بہت فخر سے بتایا۔ بابا جان لاہور کسی کام سے گئے ہوئے تھے اور وہ سب بہن بھائی دادی اماں کے کمرے میں بیٹھے ہیں، تبھی پینے کے قابل نہیں ہے۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ ہاں تو نہ پیے نا، لائیں مجھے دیں اپنا کپ۔ ارے نہیں، اب میری بہن اتنے پیار سے اپنے کومل ہاتھوں سے بنا کے لائی ہے تو میں واپس کر دوں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ دادی اماں، میں نے چائے اچھی نہیں بنائی؟ وہ اس سے منہ بنا کے دادی اماں کی طرف مڑی۔ اس کو پتہ تھا کوئی اس کی سائڈ لے نہ لے، دادی اماں نے ضرور اس کا ساتھ دینا ہے۔ مڑا، مجھے تو تمہارے ہاتھ کا زہر بھی میٹھا لگے گا، یہ تو صرف چائے ہے۔ ہائے میرے دادا ابے کی شہزادی، اس نے شوخے سے انداز میں کہا۔ چپ شیطان۔ دادی اماں اس کی اس بات پہ اکثر شرما جایا کرتی تھی۔
دادی اماں یہ تو ناانصافی ہے نا، 100 میں سے بس 10 نمبر کی حقداری ہے، چاہے 10 بھی تبھی دے رہا ہوں کیونکہ بہن ہے، ورنہ تو ایک نمبر بھی نہ تھا۔ کیوں لالا گل؟ اس نے شہاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ آنکھ مار کے سمجھایا اس کو کیا کرنا ہے۔ اب سلطان میں کیا بولوں، ذری خفا ہو جائے گی۔ اس نے مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے چہرے پہ مصنوعی سی اداسی لائی اور چائے کا کپ دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہاں لالا گل، آپ بھی ساتھ ہو جائیں ان کے، جب آپ دونوں کی بیگمات چائے بنا کے لائیں گی نا، تب میں بھی ایسے ہی نمبر دیا کروں گی، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کیا بولیں گی؟ واہ بیگم، آج تو آپ نے کمال کی چائے بنائی، بالکل سیدھا چائے والے کے ہوٹل کی طرح۔ وہ جو کب سے ہنسی دبا کے بیٹھے تھے ایک دم ہنسنے لگے۔ اماں اب دیکھ لیں آپ کے بیٹے بیگم کے ذکر پہ کیسے کھلکھلا کے ہنستے ہیں۔ اس نے منہ بنایا اور دادی اماں کے کندھے پہ سر رکھ کے بیٹھ گئی۔ وجدان، تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ آپ بھی کیا کہہ گئی ہیں؟ کیا یہ محبت ہے؟ کیا اس کو محبت کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ میں نے اتنی لڑکیوں سے بات کی ہے، اتنی لڑکیاں مجھ سے بات کرنے کے لیے مرتی ہیں، مجھے ان سے تو محبت نہیں ہوئی کبھی۔ اتنی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارا ہے میں نے، مجھے تو کبھی وہ خیالوں میں نہیں آئی۔ یونیورسٹی میں اتنی لڑکیاں میرے ارد گرد ہوتی ہیں، مجھے ان سے تو کبھی محبت نہیں ہوئی۔ اور یہ لڑکی جس کو میں نے ایک بار بھی نظر اٹھا کے صحیح سے نہیں دیکھا، جو حجاب اور چادر میں لپٹی ہوتی ہے، جس کو میں نے دیکھا ہی نہیں، مجھے اس سے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ میں کیوں اس کے سامنے کھڑا ہو کے اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہوں؟ اس کی آنکھیں، میں نے تو اتنی خوبصورت آنکھوں والی لڑکیاں دیکھی ہیں، پھر وہ میرے خیالوں میں کیوں نہیں آئی؟ یہ لڑکی ہی کیوں؟ کون ہے یہ لڑکی جو مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی؟ کون ہے یہ جو میرے ذہن سے نہیں اتر رہی؟ آپے کی بات سن کے مجھے عجیب سے ڈر کیوں لگا تھا؟ کیوں میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی تھی؟ کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے میری چوری پکڑی گئی ہو؟ کیوں میں مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم بن رہا تھا؟ آخر کیوں؟ کیا مجھے واقعی اس سے، نہیں نہیں، مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ مجھے اتنی پاکیزہ لڑکی سے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا تو مجھے ایسی لڑکی ملے، مجھے ایسی لڑکی سے محبت ہو۔ اس کو عجیب سی وحشت ہونے لگی۔ اس کو لگا اس کے دماغ کی رگیں اب تھوڑی دیر میں پھٹنے لگیں گی، وہ پاگل ہو جائے گا۔ وجدان، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ اس کے اندر سے آواز آئی۔ وہ زمین پہ بے بس پڑا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے ہوتے ہوئے زمین پہ گر رہے تھے۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، وہ یوں ہی لیٹا لیٹا بولا۔ مان جا وجدان، تجھے اس سے محبت ہو گئی ہے؟ ایک بار پھر آواز آئی، نہیں، مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیوں نہیں ہو سکتی تجھے محبت؟ اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑنے لگا، اس کو قبول کروانے لگا کہ بول، ہو گئی ہے محبت تجھے، میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ اسے زمین کی طرف منہ کیا اور روتے روتے الٹا ہو گیا، جیسے اپنا آپ چھپا رہا ہو کسی سے۔ میں نہیں ہوں اس کے قابل، وہ لرزتی آواز کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے بس یہی بولتا رہا، نہیں ہوں اس کے قابل۔ جس لڑکی کی طرف میں ایک لمحے کو نہیں دیکھ سکتا، میں اس سے محبت کیسے کر سکتا ہوں؟ یا اللہ، میں اس کرب سے کیسے نکلوں گا؟ کیا میں پوری زندگی یوں ہی روتے ہوئے، راتوں کو جاگتے ہوئے گزاروں گا؟ کیا میں ایسے ہی مر جاؤں گا؟ سنو، تم نے مجھے مار دیا ہے۔ زرمینہ کا عکس اس کی آنکھوں کے آگے آیا اور اس نے اپنی بھیگتی آنکھوں کے آگے بازو رکھتے ہوئے کہا۔ وہ پوری رات جاگتا رہا، وہ اس کو بس بھولنا چاہتا تھا، مگر اس کا عکس ایک سیکنڈ بھی اس کے سامنے نہیں ہٹتا۔ اب وہ اس کو سوچنے لگا تھا، وہ جب بھی اس کو سوچتا پرسکون ہو جاتا۔ زمین پہ پڑے پڑے کب اس کی آنکھ لگی اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ نماز پڑھنے کے بعد ہمیشہ قرآن پاک کا سبق پڑھا کرتی تھی۔ اس کو لگتا تھا جب وہ نماز کے بعد دعا مانگتی ہے تو وہ اللہ سے باتیں کرتی ہے، اور جب وہ قرآن پڑھتی ہے تو اللہ اس سے باتیں کرتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس کا آخری کام جو ہوتا تھا وہ اللہ جی کو لکھ کے اپنی باتیں بتانی ہوتی تھی۔ وہ دن بھر کے سارے قصے لکھا کرتی تھی اور اللہ جی کو مخاطب کرتی تھی جیسے وہ اس کے پاس ہوں اور اس کی باتیں سن رہے ہوں۔ اللہ جی، آپ کو پتہ ہے آج میں نے اور فضا نے کینٹین سے برگر کھایا، اتنا برا تھا، یقین مانے فضا کو تو صحیح غصہ آیا مجھ پہ۔ برگر کھانے کی ضد جو میں نے کی تھی، وہ تو یہ اچھا ہوا کینٹین میں سب بیٹھے تھے، وہ مجھے ان کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، مگر آنکھوں آنکھوں میں اس نے مجھے صحیح سنائے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ جی، میں بھی اس کو دیکھ دیکھ کے ڈیڑھ بن کے کھاتی رہی۔ اب 70 روپیہ میں یوں ہی ضائع کراتی، بابا جان کا میں 1 روپیہ نہ ضائع کروں، یہ تو پھر 70 روپیہ تھا۔ وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات لکھا کرتی تھی۔ اس کی ڈائری میں فضا اور فضا کے ہی قصے ہوتے تھے۔
اس نے فضا کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ ڈائری لکھتے، یہ تو اللہ جی کا اور اس کا سیکرٹ تھا۔ وہ کسی کی محبت کسی سے شیئر نہیں کرتی تھی، چاہے وہ اللہ سے اس کی محبت ہو۔ اس کو نہیں اچھا لگتا تھا اس کے اور اللہ پاک کی باتوں کو کوئی اور پڑھے، کوئی اور سنے۔ اس کی محبت کا انداز ہی ایسا تھا، وہ اپنی محبت کو اپنے اندر چھپا کے رکھتی تھی۔ جس سے وہ محبت کرتی بس اسی کو پتہ ہوتا۔ فضا سے بھی اس کی محبت ایسی تھی، وہ اس سے شدید محبت کرتی تھی۔ یہ بات اس کو وہ ہر موقع پہ بتاتی تھی، مگر کسی کے سامنے دکھا دکھا کے اسے محبت نہیں کرتی تھی۔ آج بھی وہ لکھ رہی تھی، وہ آج کا سارا دن لکھ رہی تھی کیسے وہ اور فضا ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چل رہے تھے۔ آج ان دونوں نے کس کس کی بات کی تھی، کیسے ہانیہ نے اس کو پوری کلاس کے سامنے سنائی تھی۔ اللہ جی میں بس چپ ہو گئی، آپ کو تو پتہ ہے نا میں غلط بات برداشت نہیں کرتی۔ اس نے کتنا غلط بولا، اب میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی کہ اس نے مجھے کیا بولا تھا، مجھے تو آپ کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ یہ ہانیہ مجھے بالکل پسند نہیں۔ وہ سب کچھ لکھ رہی تھی آج جو بھی ہوا تھا۔ اچانک اس نے لکھتے لکھتے ہاتھ روک لیا، اس کو خود بھی نہیں پتہ چلا اس نے کیا لکھا۔ اس کا دل ایک دم زور سے دھڑکا، آنکھیں ایک دم جھکی۔ کہیں آپ کی نشیلی آنکھوں پہ فدا تو نہیں ہوگے سید وجدان حسین شاہ؟ وہ تو اللہ پاک سے باتیں کر رہی تھی، وہاں وہ وجدان سر کا کیسے لکھ سکتی ہے؟ اس کو تو شرم آتی ہے اللہ پاک سے ایسی بات کرتے ہوئے، پھر اس نے کیوں؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے ان کا نام لکھا تھا۔ اس کو کچھ عجیب سا خوف آنے لگا تھا، اس کو لگا جیسا اس کا دل کانپ رہا ہو۔ اس نے اس نام کو غور سے دیکھا، اس کو لگ رہا تھا جیسے وہ نام چمک رہا ہے اور اس کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ نام قید ہو گیا تھا۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا پیچھے 1 گھنٹے سے خالی ذہن کے ساتھ وہ سید وجدان حسین شاہ لکھا ہوا ہی دیکھ رہی ہے۔ سر کلاس میں ایک سی آر اور ایک جی آر کی بہت ضرورت ہے۔ مدثر نے سر کمر کی کلاس میں کھڑے ہوتے ہوئے ہانیہ کی طرف دیکھ کے کہا۔ وہ ہمیشہ اس کو تنگ کرتا تھا اور وہ تنگ ہوا بھی کرتی تھی لیکن ہار نہیں مانتی تھی۔ تو اب مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں مسٹر مدثر خان؟ ہانیہ نے اس کو اپنی طرف بات کرتے دیکھ کر ایک دم بولا۔ ہانیہ جی میں آپ سے تو بات نہیں کر رہا نا۔ ہانیہ جی؟ میرا نام ہانیہ ہے، صرف ہانیہ، آپ جی کا اضافہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ اس نے مدثر کو ناگواری سے دیکھتے ہوئے کہا اور آگے مڑ گئی۔ مدثر آپ نے جو کہنا ہے کہیں اور بیٹھ جائیں پلیز۔ سر نے ان دونوں کو چپ کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ وہ 40 سال کی عمر کے ہوں گے، ان کی کلاس میں اسٹوڈنٹس کو کھلی چھٹی ہوتی تھی، وہ جو بھی بولیں۔ سر میں کہہ رہا تھا اگر جی آر ہانیہ جی آر ہانیہ صاحبہ بن جائے اور سی آر میرے علاوہ کوئی اور بنا تو قتل ہو جائے گا وہ مجھ سے۔ اس نے پہلی بات پہ ہانیہ کو دیکھا اور دوسری بات پہ کلاس میں بیٹھے لڑکوں کو شرارت سے دیکھتے ہوئے کہا، بھائی تو ہی بن جا، ہمیں کوئی شوق نہیں۔ اس کے پاس بیٹھے خاوند نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس کو کہا، تو سر ٹھیک ہے نا، جی آر ہانیہ اور سی آر؟ اس نے ہانیہ کو دیکھے بغیر فوراً سے بول دیا۔ ہانیہ کو یہ موقع بہت سنہری لگا، اس کو لگا وہ وجدان سر کی نظروں میں آئے گی۔ وہ ایک خوبصورت اور پر اعتماد لڑکی تھی، اس کے لمبے کھلے بال اس کی شخصیت کو اور نکھارتے تھے۔ وہ ہمیشہ جینز اور اوپر لانگ شرٹ پہنا کرتی تھی، کھلے بال اور گلے میں پڑا دوپٹہ، ہر کوئی اس کو ایک دفعہ مڑ کے ضرور دیکھتا تھا۔ ٹھیک ہے مسٹر مدثر، آپ سوچ لیں، آپ کو ہانیہ کے ساتھ بہت مہنگا پڑ جائے۔ اس نے اوپر سے ایسے بات کی جیسے اس کو تو فرق ہی نہ پڑ رہا ہو جی آر بننے سے۔ ہائے آپ کا ساتھ چاہیے، بس جتنا بھی مہنگا پڑے۔ مدثر نے اس کو دیکھتے ہوئے شوخی سے کہا۔ ساتھ؟ مائی فٹ۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آرام سے کہا، تو سر ٹھیک ہے، میں ایچ او ڈی کو اپلیکیشن لکھ لوں؟ مدثر نے سر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کو پتا تھا سر کمر کو بوتل میں اتارنا بہت آسان ہے، ان کی جگہ سر وجدان ہوتے تو 100 طرح کے پاپڑ بیلنے پڑتے، پہلے ان کو کسی طرح امپریس کیا جاتا، پھر جا کے کہیں یہ بات کی جاتی۔ فضو مجھے کیا لگتا ہے یہ مدثر اور ہانیہ کی کوئی کہانی چلنے والی ہے۔ زرین نے فضا کے کندھے پہ سر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ جب بھی بیٹھتی تھی ہمیشہ فضا کے کندھے پہ سر رکھ کے بیٹھا کرتی تھی، اس کو عجیب سے سکون ملتا تھا، ایسا لگتا تھا یہ فضا کا کندھا نہیں اس کی ماں کی گود ہے جو اس کو ایسے سکون ملتا ہے۔ وہ دونوں دوستوں سے کہیں زیادہ تھی، ایک ندی تھی تو دوسری کنارہ، ایک پھول تھی تو دوسری خوشبو، ایک جان تھی تو دوسری جہان، ایک دھوپ تھی تو دوسری چھاؤں، ایک جسم تھی تو دوسری روح، ایک دل تھی تو دوسری دھڑکن۔ ان کی بے مثال دوستی ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنی رہتی۔ وہ دونوں کبھی ایک دوسرے کے بغیر نظر نہ آتی تھی،
ہمیشہ ایک ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے نظر آتی ہے۔ زرمینہ نے اپنے بیگ کے ساتھ کی چین بھی فضا کے نام کی لگوائی ہوئی تھی۔ زرمینہ بہت کم لوگوں سے اس قدر محبت کرتی تھی اور فضا پہ وہ جان چھڑکتی تھی۔ اس کی دنیا اپنے گھر والوں سے لے کے فضا تک ختم ہو جاتی تھی۔ مدثر ایسے ہی نکمہ ہانیہ کے پیچھے پڑا ہوا۔ ہانیہ صاحبہ کی نظر تو کہیں اور ہے۔ فضا نے زری کو دیکھتے ہوئے کہا، کدھر ہے ہانیہ کی نظر؟ اس نے اس کے کندھے پہ ایسے ہی سر رکھ کے مختصر سا پوچھا۔ اس کی نظر اپنے خان صاحب پہ۔ زرمینہ کو لگا جیسے اس کے اندر کسی نے کرنٹ لگایا۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لی۔ تم نے دیکھا نہیں سر، اس کو منہ بھی نہیں لگاتے اور وہ ان کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔ جدھر سر جائیں گے ادھر ہی ہانیہ صاحبہ دکھائی دیں گی۔ آج تو وہ سر کے آفس بھی گئی تھی۔ اتنی کوئی بری لگتی ہے مجھے یہ لڑکی نا، اوپر سے جیار بھی بن گئی ہے۔ اب ان کو زمین پہ کون لائے گا؟ فضا بولتی رہی اور وہ چپ چاپ سی اس کے کندھے پہ سر رکھے سنتی رہی۔ آپ اٹھیں، آئیں اور پریزنٹیشن دیں۔ اس نے زرمینہ کا نام لینے کے بجائے ہاتھ سے اشارہ کیا اور سخت انداز سے اس کو بلایا۔ سر میں اس کو بالکل بھی اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ اس کو بلائے گا۔ جی آپ محترمہ۔ وہی لہجہ، وہی انداز، بس نظریں ادھر ادھر کلاس پہ تھی، وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ لیکن سر؟ کیا لیکن؟ سر مجھے نہیں پتا تھا آج میری پریزنٹیشن ہے۔ نظریں جھکاتے ہوئے، میں آپ کو گھر آ کے بتاتا آج آپ کی پریزنٹیشن ہے۔ دل کو چبھنے والا انداز۔ سر پلیز میں کل تیار کر لوں گی۔ امپاسبل، آپ کی 0 نمبر مارک کروں گا میں۔ وہی انداز، کس لیے آتی ہیں آپ یہاں؟ اگر پڑھنا نہیں ہے تو کلاس کے بجائے گھر پہ بیٹھیں آپ۔ دل کو چیر دینے والا انداز۔ زرمینہ پہ آج قیامت ٹوٹ رہی تھی اور وہ بولتا چلا جا رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے بس سنتی جا رہی تھی۔ سب حیران ہو کے بس اس ایک شخص کو دیکھے جا رہے تھے جو بس بولتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس کا آج ایک اور روپ دیکھ رہے تھے۔ آج کے بعد میں ایسے بہانے ہرگز نہ سنوں۔ جس نے پڑھنا ہے وہ پڑھے، جس نے نہیں پڑھنا وہ میری کلاس سے دور رہے۔ وہ بول رہا تھا، سب ایک نظر اس پہ ڈال دے اور ایک نظر زرمینہ پہ۔ زرمینہ نظریں جھکائے بس ایک ہی دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ مجھے صبر دے، مگر صبر اتنا چھوٹا بھی تو نہیں ہے جو اسے آ جاتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جانے لگے مگر اسے سر اوپر نہیں کیا۔ وہ کسی کو اپنے آنسو نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اس کی غیرت کیسے گوارا کرتی کوئی اس کو روتے ہوئے دیکھ لے۔ وہ سنے گی، بہت سنے گی، مگر اپنی آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو بھی کسی کو نہیں دکھائے گی۔ وجدان سر اس کے فیورٹ ٹیچر ہیں، وہ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس نے خود کو تسلی دیتے ہوئے دل میں سوچا۔ وہ اس کو ایز اے ٹیچر ہمیشہ ہی اچھے لگتے تھے، اور اس کو تو کیا، وہ تو ہر ایک کو اچھے لگتے تھے، مگر وہ ان کی دل سے قدر کرتی تھی۔ وہ ایک انا پرست قبیلے کے ہوتے ہوئے بھی سنتی رہی۔ آج سب وجدان سر کا یہ روپ دیکھ کے بہت دکھی ہوئے تھے۔ سر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ زرمینہ کو کل کا ٹائم دے دیتے، مگر انہوں نے اس کا ذرا لحاظ نہیں رکھا۔ انہوں نے اس کو بتایا بھی نہیں تھا کل تم پریزنٹیشن کے لیے ریڈی ہو کے آنا۔ وجدان کی کلاس ختم ہونے کے بعد سب آپس میں باتیں کرنے لگے۔ کوئی زرمینہ کے پاس نہیں آیا تھا۔ سب کو لگ رہا تھا ابھی جانا مناسب نہیں ہے۔ وہ نظریں جھکائے، آنکھوں میں آنسو چھپائے بیٹھی رہی اور فضا اس کے پاس بغیر کچھ بولے بیٹھی رہی۔ بہت اچھا ہوا آج سر نے جو اس کو اس کی جگہ بتائی۔ آج کوئی خوش تھا تو وہ ہانیہ تھی۔ میں تو بہت خوش ہوں، اس نے ارم کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اپنے چہرے کی خوشی چھپاتے ہوئے کہا، اور اٹھ کے ہانیہ کے پاس چلی گئی۔ ہانیہ بہت برا ہوا آج تمہارے ساتھ۔ اس نے اس کو ایسے انداز میں کہا جیسے کہہ رہی ہو بہت اچھا ہوا ہے تمہارے ساتھ اب سر کی کلاس میں نہ بیٹھنا۔ کیوں ہانیہ، کیا برا ہوا میرے ساتھ؟ اس میں بھی سواتھیوں والا خون تھا، کدھر کسی کے سامنے جھک سکتی تھی۔ اس نے چہرے پہ بغیر کسی تاثر کے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی، ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالا اور چہرے پہ مسکراہٹ لیے حیرت سے اسے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہانیہ؟ ہانیہ کی تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ تو زرمینہ کا روتا ہوا چہرہ دیکھنے آئی تھی، یہاں تو کوئی اور ہی منظر دیکھ رہی۔ نہیں، میں نے بس ایسے ہی کہا کہ تم خفا ہوگی نا، سر نے آج سب کے سامنے تمہاری انسلٹ کی۔ ہانیہ نے مصنوعی سی مسکراہٹ چہرے پہ لائی۔ ہیں؟ مجھے تو نہیں فیل ہوئی کوئی انسلٹ، سر وجدان میرے فیورٹ ٹیچر ہیں، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ویسے بھی آج غلطی میری تھی جو انہوں نے مجھے ڈانٹا، اور اس کو ڈانٹنا کہتے ہیں نہ کہ انسلٹ۔ اس نے اسی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور ہانیہ وہاں سے چلتی بنی۔ زری؟
فضا نے زری کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھنے لگی۔ کیا اس کو واقعی میں فرق نہیں پڑا؟ فضا اٹھو جائے نا۔ اس کو لگا وہ کچھ دیر اور بیٹھی تو اونچا اونچا رونے لگ پڑے گی۔ فضا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں سمجھایا، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے بھی فضا کو آنکھوں میں ہی بتایا، میں ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ وہ دونوں اکثر ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں بات سمجھا دیا کرتی تھی۔ وہ تو زری کو اندر سے پتا تھا وہ کتنا ٹھیک ہے۔ آنکھوں میں عجیب سی وحشت لیے وہ بار بار اس بیگ کو ہی دیکھ رہا تھا جو اس نے اپنے پاس بیڈ پہ چھوڑا تھا۔ بہنوں کو اس نے کمرے میں آنے سے منع کر لیا تھا۔ میں 2 دن سے سویا نہیں ہوں، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، میرے کمرے میں کوئی نہ آئے پلیز۔ وہ کھانے کی میز سے بغیر کسی سے نظریں ملائے یہ کہہ تو اپنے کمرے کی طرف آیا، اور ساتھ یہ بھی کہا، چائے نہیں پیوں گا میں۔ سب اس کی اس بات پہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایسے تو کبھی نہیں ہوا تھا، وہ رات کو سونے سے پہلے چائے نہ پیے تو سوتا ہی نہیں تھا۔ بعض اوقات تو وہ 2-3 کپ بھی پی لیتا تھا اور باقاعدہ زینب کو چاکلیٹ کے پیسے دیا کرتا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے چائے بناؤں گی، پہلے میری چاکلیٹ۔ چاکلیٹ اگر نہ ہو وہ اس سے پورے پیسے لیا کرتی تھی۔ وہ دونوں ہی بہن بھائی رات کو دیر تک جاگا کرتے تھے۔ زینب ناول پڑھتی تھی اور وہ اپنا کام کیا کرتا تھا۔ سب اس کو حیران ہوتے ہوئے دیکھنے لگے۔ ایک فاطمہ ہی تھی جس کو اندازہ تھا اس کا مسئلہ کیا ہے۔ وہ جلدی جلدی اٹھا اور اپنے دروازے کو کنڈی لگائی، پھر آ کے بیڈ پہ بیٹھ گیا اور اس بیگ کو دیکھنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بیگ کھولا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی سرخی تھی۔ اس نے بیگ کھولتے ہی وہ ڈبی دیکھی اور پھر سے کانپنے لگا۔ اس کو لگا جیسے اس کو شدید ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اس کی ٹانگیں، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، اس کے دانت ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے لگے۔ اس کو لگا وہ پاگل ہو گیا ہے۔ اس نے بیگ کو فوراً سے بند کیا اور بیڈ سے نیچے پھینک دیا اور خود پہ ایسے رضائی اوڑھی کہ اس کی سانسیں بھی باہر نہ جائیں۔ وہ رضائی میں لیٹے مسلسل کانپ رہا تھا۔ وہ گھر آتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ پورے راستے سے خود کو جو سنبھالے ہوئے تھی، اپنے کمرے میں آتے ہی ایسے رونے لگی جیسے کسی نے بچے کو مارا ہو اور وہ ہچکیاں لے لے کے رو رہا ہو۔ اس نے عبایا بھی نہیں اتارا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ سیدھا واش روم میں گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس نے پانی کا نل کھول دیا تاکہ اس کے رونے کی آواز باہر نہ جائے۔ سر ایسے کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پہ رکھے اور اونچا اونچا روتی رہی۔ اس کا کمرہ تھوڑا سا ہٹ کے تھا تو آواز باہر نہیں جاتی تھی۔ دوسرا اس نے پانی کا نل کھول دیا تھا۔ وہ عبایا پہنے زمین پہ بیٹھ کے کتنا وقت روتی رہی، اس کو خود بھی نہیں پتہ لگا۔ وہ جب ادھر سے اٹھی تو باہر اندھیرا ہو رہا تھا۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلا وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے عبایا پہنے واش روم کی فرش پہ بیٹھی ہے۔ اس کے کمرے میں ایسے بھی بھائی نہیں آتے تھے اور اماں کو پتہ ہوتا تھا وہ دن میں سوتی ہے تو وہ اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ وہ اٹھی، عبایا اتارا اور شاور لیا۔ اس کے بعد وضو بنانے لگی۔ جیسے ہی اس نے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا، اس کو لگا یہ وہ ہے ہی نہیں۔ کہ آنکھیں اتنی لال ہوئی تھی جیسے لگا کسی نے مرچیں کوٹ کے ڈالی ہوں۔ وہ جیسے ہی پانی منہ پہ ڈالتی تو درد کی ایک آہ لے کے پیچھے ہو جاتی۔ اس کی آنکھیں اتنی جل رہی تھی کہ وہ پانی کو بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ آج بری طرح سے ٹوٹی تھی اس انسان کے ہاتھوں جو اس کا آئیڈیل ٹیچر تھا۔ وہ کانپتا ہوا اٹھا اور زمین پہ جا کے بیٹھ گیا اور پھر سے اس بیگ کو اٹھا لیا۔ اس کو کھولتے ہی اس میں سے اس نے وہ دونوں ڈبیاں اٹھا لی۔ آنکھوں میں وہی وحشت لیے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہ باری باری دونوں کو کچھ وقت ایسے ہی دیکھتا رہا۔ پھر اس نے فیصلہ کر لیا، اس کے مسئلے کا بس ایک ہی حل ہے، اس کو نہیں ڈرنا۔ اس نے ایک ڈبے میں سے تیلی نکالی اور دوسری سے سگریٹ نکالا۔ وہیں زمین پہ بیٹھے اس نے تیلی جلائی اور سگریٹ کو اس کے ساتھ لگایا۔ اس کے ہاتھ اب پہلے سے زیادہ کانپنے لگے تھے۔ آنکھوں کی وحشت میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ اس نے سگریٹ کو اپنے منہ کے ساتھ لگایا اور ایک کش لگایا۔ جیسے ہی سگریٹ کا دھواں اس کے اندر گیا، اس کو ایک دم سے کھانسی شروع ہو گئی۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے پھر ایک دفعہ سگریٹ اپنے منہ کے ساتھ لگایا اور منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اب کھانسی پہلے سے زیادہ ہو رہی تھی، پہلے سے زیادہ دل پہ بوجھ آیا تھا، مگر اس نے سگریٹ چھوڑا نہیں تھا اور پیتا رہا۔ ایک سگریٹ ختم ہوا اور اس نے دوسرا لگا لیا۔ دوسرا لگاتے ہی اس کو لگا جیسے اب سب ٹھیک ہو رہا ہے، اب کھانسی ہونا بند ہو گئی ہے۔ اس کا ذہن پرسکون ہونے لگا۔ وہ جو اس کے اندر وحشت تھی وہ ختم ہونے لگی۔ وہ زمین پہ بیٹھے سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ اس نے بیڈ کے ساتھ اپنا سر رکھا، آنکھیں بند کی اور سگریٹ کو ہاتھ سے نیچے چھوڑا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، آج دن کا سارا منظر اس کے سامنے گھومنے لگا۔
آج اس نے اس لڑکی کو پوری کلاس کے سامنے بے عزت کیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی اس نے دیکھی تھی، پھر بھی وہ چپ نہیں ہوا تھا، بولتا رہا تھا۔ اس کے اندر کچھ درد ہوا، وہ اٹھ کے بیٹھا، آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب نکل رہا تھا۔ اس نے پھر سے سگریٹ لیا، پھر سے جلانے لگا۔ میں نے تمہیں بے عزت نہیں کیا ملکہ، میں نے تو خود کو تم سے دور کرنا چاہے، دیکھو نا میں خود کو تم سے دور کرنے کے لیے آج خود ہی کو برباد کر رہا ہوں۔ اس نے سگریٹ کو اپنے کامتے ہونٹوں کے ساتھ لگایا، پورا کمرہ دھوئیں سے بھرا تھا اور وہ سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔